بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمان کے وجود مبارک پر دلالت کرنے والی خاص روایتیں، کچھ مخصوص روایات ہیں جن میں حضرت امام حجت علیہ السلام اور آپ کی غیبت کے بارے میں مطالب بیان ہوئے ہیں، جو اکثر شیعہ کتب میں اور جبکہ اہل سنت نے بھی اس سلسلے میں بہت کم روایات نقل کی ہیں، لیکن ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی طبقہ بندی ہے کہ بعض روایت میں اصل غیبت امام علیہ السلام بیان ہوئی ہے، بعض روایات میں آپ کی غیبت کے طولانی ہونے کے اسباب کو بیان کیا ہے، بعض روایات میں دو غیبتوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اور بعض روایات میں غیبت کی حکمتیں بیان کی ہے، اور اسی طرح بعض روایات ایسی ہیں جن میں قائم آل محمد حضرت ولی العصر امام حسن العسکری علیہ السلام کی اولاد میں یا اور آپ کے بیٹے ہونے پر دلالت پیش کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اصل غیبت امام زمان، جو شیعہ روایات میں تو بہت سارے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان لصاحب هذا الامر غیبت، اس صاحب امر کے لیے غیبت واقع ہوگی۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے سرور کائنات سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے فرزند قائم آل محمد کے لیے کیا غیبت واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم، اللہ اس کے ذریعے مومنین کو سرفراز کرے گا اور کافرین کو نیست و نابود کرے گا۔ یہ رسول خدا سے منقول ہے۔ اس کے بعد آپ اور ہم اگر اہل سنت کے ہاں دیکھیں، اہل سنت کے ان کی روایات میں اگر آپ اور ہم غور کریں تو یہاں پر ملتا ہے کہ سعید بن جبیر انہوں نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا والذی بعثنی بالحق بشیرا ونذیرا ان الثابتین علی القول بامامتہ فی زمان غیبتہ لأعز من الکبریت الاحمر۔ یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جو اس کے زمانہ غیبت میں اپنے قول اور عقیدہ امامت پر قائم رہیں گے وہ کبریت احمر سے زیادہ قابل قدر ہوں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے فرزند قائم آل محمد کے لیے کوئی غیبت ہے وہ واقع ہوگی؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنین کو سرفراز کرے گا اور کافرین کو نیست و نابود کرے گا۔ پھر فرمایا اے جابر، یہ اللہ کے امر میں سے ہے اور رازہائے پروردگار میں سے ہیں، جو ایک راز ہے اور یہ ایک اسرار الہی میں سے ہے، پس اس میں ہرگز شک مت کرنا، کیونکہ امر الہی میں شک کرنا کفر ہے۔ حسن ابن خالد کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، میری نسل میں سے میرا چوتھا فرزند سید الامام کا لال ہوگا، خداوند عالم جس کے ذریعے روئے زمین کو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک کر دے گا۔ لوگ اس کی ولادت میں شک میں پڑ جائیں گے اور اس کے لیے ایک طویل غیبت واقع ہوگی۔ اور جابر نے پھر پیغمبر اسلام کے یعنی آپ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میرے بعد اوصیاء جو ہے وہ 12 ہوں گے، جن میں اول سید الاوصیاء ہوگا اور ابو الائمہ اطہار ہوں گے، اور پھر ان کے بیٹے محمد جنہیں مہدی اور قائم اور حجت کہا جاتا ہے، اور انہی کے لیے غیبت واقع ہوگی۔ متقی ہندی اپنی کتاب البرہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ آپ نے فرمایا یکون لصاحب هذا الامر غیبت فی بعض هذه الشہاب واوم بیدہ الى ناحیت ذی طوا۔ امام علیہ السلام کے لیے ان وادیوں میں سے ایک وادی میں غیبت واقع ہوگی، پھر آپ نے مکہ کے اطراف میں واقع ذی طوا نامی پہاڑ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو ان سے یہ سلسلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت بھی ثابت ہے، روایات کی روشنی میں بھی اور آیات کی روشنی میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔